بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالحہ عبادت گزار ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، بہت اچھے سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتیں، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیا عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ نیکی کے راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والد کے کھیت اور دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور اس کے ڈیرے پر اب ہر قسم کے بد کردار دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ اس کی ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے وہ گاؤں چلا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینے میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لوٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ عورت دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا تو ماں اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل ماں کی بینائی بھی جواب دے گئی تھی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے، میری محبت جب بھی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا اور خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے تک تیار ہو گیا۔ اس نے خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا تو آواز دی، ماں! ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر مارا اور ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دعائیں دیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بد کرداروں کا یار بد کردار عورتوں کے مکان پر پہنچا تو اس نے اپنی ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے تو یہاں سے نکل جا۔ لڑکے کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ گر گیا اور وہیں مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا تو دل اس بد کردار عورت کے کمرے میں پڑی چھڑی پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد کے ساتھ دل سے آواز نکلی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے
اس چینل کو سبسکرائب کریں۔